حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وہ تو کائنات کی ہر چیز ہی رب کے لیے ہے، کوئی اکیلا روزہ تو رب کے لیے نہیں ہے۔ زمین اللہ کے لیے، آسمان اللہ کے لیے، ستارے اللہ کے لیے، کہکشاں اللہ کے لیے، کوثر اللہ کے لیے، مرغزار اللہ کے لیے، اور جو حدید اللہ کے لیے، بلندی پستی اللہ کے لیے۔ مگر یہ کیا ہوا کہ رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، اور خود فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں وہ سارے کا سارا تو رب کے لیے۔ تو پھر یہاں روزے کو بطور خاص کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ آسمان بھی تو اللہ کے لیے ہے، زمین بھی تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی بھی خاص ایک وجہ ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی عبادتوں کا ثواب ایک توجہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ باقی عبادتوں کا ثواب اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے نے نماز پڑھی ہے، جاؤ اسے اتنا ثواب دے دو، اس نے حج کو ادا کیا، جاؤ اسے اتنا ثواب دے دو، زکوٰۃ دینے والا ہے، جاؤ اسے اتنا ثواب دے دو۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ 10 20 من کا ثواب، 50 من کا ثواب لگا لو، وہ فرشتے جسے اٹھا سکتے ہیں وہ نمازیوں کو دے دیا جاتا ہے مگر فرشتے دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کو دیا جاتا ہے وہ فرشتے دیتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو وہ ثواب دیا جاتا ہے مگر فرشتے دیتے ہیں۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو ثواب اتنا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ان فرشتوں سے بھی اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس روزے دار کو ثواب اٹھا کر تم نہیں دو گے، وہ نمازی کو ثواب تم نے دیا، تہجد گزار کو ثواب تم نے دیا ہے، مگر یہ روزے دار ہے، اسے ثواب میں خدا عطا کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ انا الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے کہ یہاں پر باقی تقسیم، ثواب کی تقسیم فرشتوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کا ثواب اسے میں ہی دوں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ جل جلالہ جن چیزوں کو وہ بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے اپنی طرف خود ہی منسوخ کر دیتا ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ بازار بھی تو اللہ جل جلالہ کا وہ بھی گھر ہے، مسجد یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر بیت اللہ کو جب شرف عطا فرمانا چاہا تو وہاں پر اسے اپنی طرف منسوب کر دیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور صرف یہ، اب دیکھیں قرآن مقدس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ، تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب فرما کر یہ اظہار کر دیا کہ لوگوں یاد رکھنا یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اسے کتاب کو رب ذوالجلال نے شرافت اور کرامت عطا فرمائی، اب اس کی طرف منسوب ہو گیا۔ بعض تو لوگوں کا نام ہی ہوتا ہے عبداللہ، محمد عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اگر یہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ باقی اللہ کے بندے کیا نہیں؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر جب رب ذوالجلال کی طرف کوئی بندہ منسوب ہو جاتا ہے، عبداللہ، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ جل جلالہ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے اعزاز عطا فرمانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرے بندو، حالانکہ بندے تو اس کے سارے، مگر توبہ استغفار کے لیے ہاتھ جوڑنے والوں سے فرما دیا، اے میرے بندو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، زیادتی اپنی جانوں پر تم نے کی، مگر جب ہاتھ جوڑ کر میری بارگاہ میں آ ہی گئے ہو تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جاؤ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یا عبادی الذین، تو اللہ رب العزت اپنی طرف بندوں کو منسوب کرتا ہے تو انہیں اعزاز دینا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پینے سے پرہیز کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی صفات ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جنسی اشتعال میں آتا نہیں ہے، گویا کہ یہ بندہ کچھ صفتوں کو اختیار کر کے اللہ جل جلالہ کا قرب خاص نے حاصل کر لیتا۔ اللہ کا نہیں کھاتا، یہ بندہ بھی نہیں کھا رہا، اللہ نہیں پیتا، یہ بندہ روزے دار بھی نہیں پی رہا، اللہ جنسی اشتعال میں نہیں آتا، یہ بندہ جنسی اشتعال کا اقتضا نہیں کر رہا۔ اب یہ کچھ چیزیں نہ کر کے گویا کہ یہ علاقہ الوہیت کا ایک باسی بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ورنہ اس کی وہ بس اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، جنسی اشتعال سے دور رہ کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس بندے نے ان چیزوں کو چھوڑا تو میرے لیے چھوڑا، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ اور پھر یہ کھانا پینا، صنفی انفدا نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اس سے بعد آنا یہ فرشتوں کا وصف بھی ہے۔ گویا کہ بندہ زمین سے اٹھتا ہے اور ملکوتی قوتوں کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ گویا کہ یہ بندہ مومن روزے دار، سادہ سے لفظوں میں مطلب یہ ہے، یہ قرب جبرائیل حاصل کر لیتا ہے، یہ قرب اسرافیل حاصل کر لیتا ہے، یہ قرب اسرائیل حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے فرشتے، ان کا یہ قرب بندہ مومن حاصل کرتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے سوا معبودان باطل ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے لوگوں نے جب عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مگر آج تک معبودان باطل کو راضی کرنے کے لیے کسی نے اسے راضی کرنے کے لیے، بت کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جسے منانے کے لیے بندہ مومن صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہ کچھ کھاتا ہے، میرے اللہ کھلائے گا تو ہی، کچھ نہیں پیتا، میرے اللہ پلائے گا تو ہی، اپنی نفسانی خواہشات کو رب کی خواہش میں گم کر دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی کو مرضی الہ میں گم کر دیتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ پھر اس بندے سے فرماتا ہے اے بندے اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے صبح مجھے منانے کے لیے گزاری، شامیں مجھے منانے کے لیے گزاری، رات لوگ سو جاتے تھے، تو تراویح کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، تو قیام اللیل کیا کرتا تھا، اب تو بتا کیا چاہتا ہے؟ تو بتا کیا چاہتا ہے؟ اب بندہ جو کچھ پھر کہتا چلا جاتا ہے، رب ذوالجلال وہی کچھ مانتا چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن، اسے رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔
میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور یہاں پر جب روزہ رب کے لیے ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی رب ذوالجلال ہی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ عبادت کی پختگی ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کو قریب ترین جانتا ہے۔ آپ صحیح العقل بندہ مومن جس نے روزہ رکھا ہے، گرمی بھی شدت کی ہو، پیاس بھی لگی ہوئی ہو، کمرے میں کے اندر آپ نے طرح طرح کے پانیوں کا انتظام کیا ہوا ہو، مگر وہ ایک نظر بھی ان کی طرف نہیں اٹھاتا۔ اسے پتہ ہے کہ اب اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے تک رہا ہے۔ اس بندے کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ اس نے میری ہی خاطر رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دیتا ہوں۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اجزی جو پڑھا جاتا ہے یہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت زہد و تقویٰ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے ملتا ہے، مگر رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ میں خود رب ذوالجلال ہی اس بندے کو مل جایا کرتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔